بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ عباس تیرے ذکر کی تاثیر ہے عجب، ہم ذکر سنتے سنتے وفادار ہو گئے۔ 3 دن کی بھوک پیاس تنہائی، سروں کے کٹ کے نیزوں پر چڑھ جانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کا قید ہو جانا، اور ان سب کے درمیان ایک مرد مجاہد غازی عباس علمدار کی امام حسین سے وفا کے بارے میں سن کر آپ کا کلیجہ باہر آنے لگ جائے گا۔ تاریخ نے لکھا ہے، امام علی علیہ السلام ہر رات ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے دربار میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا بیٹا عطا کر جو کرب و بلا میں میرے حسین کی مدد کرے۔ اللہ نے غازی عباس علمدار کا ظہور کیا۔ امام علی علیہ السلام عباس سے بار بار یہ کہتے تھے کہ عباس، حسین رسول اللہ کا بیٹا ہے اور تو اس علی کا بیٹا ہے، کبھی بھی اپنے آپ کو حسین کا بھائی نہ سمجھنا، ایک غلام کی طرح ہمیشہ حسین کی خدمت کرتے رہنا، جو حسین کہے عباس وہ کرتے رہنا۔ بس 10 محرم کے دن جب کرب و بلا میں ہر ایک شہید امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں قربان ہوتا رہا۔ تاریخ نے لکھا ہے، حضرت عباس علمدار اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائیوں اور بچوں کو قربان کر دیتے ہیں اور بار بار نواسائے رسول کے قدموں میں بیٹھ کر کہتے ہیں، اس غلام کو بھی اجازت دو۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں، عباس یہاں شجاعت کا امتحان نہیں، ہمارے صبر کا امتحان ہے۔ بس جناب عباس جیسے ہی امام حسین علیہ السلام سے مل کر باہر آتے ہیں تو دیکھا بی بی سکینہ ہاتھوں میں مشکیزہ لیے جناب کے قریب آئیں اور کہنے لگی، چچا عباس، میرے اصغر نے 3 دن سے پانی نہیں پیا۔ غازی نے بی بی سکینہ کو دیکھا، پھر فرمانے لگے، اے میری آقا زادی، میرے مولا حسین سے کہو میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بس پھر بی بی سکینہ عباس علیہ السلام کو لے کر امام علیہ السلام کے پاس آئیں اور کہتی ہیں، بابا چچا کو اجازت دو، نہر سے پانی لے کر آئے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کے چہرے کو دیکھا اور ایک آہ بھری فرمایا، سکینہ اور عباس جاؤ میری بہن زینب کے پاس، اگر میری بہن آپ کو اجازت دیتی ہے تو پھر تم چلے جانا۔ عباس علمدار اور معصوم سکینہ بی بی زینب کے خیمے کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، سلام ہو رسول اللہ کی نواسی پر۔ بی بی زینب جیسے ہی باہر آئیں، غازی عباس علمدار غلام کی طرح زمین پر بیٹھے ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی عباس کیا کہنا چاہتے ہو؟ غازی عباس نے فرمایا، اے میری آقا زادی، اس غلام نے زندگی بھر آپ سے کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، عباس حکم کرو۔ جناب رو کر کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نواسی، 3 دن سے قیام میں پانی نہیں ہے، بچے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، اس غلام کو اجازت دیں کہ میدان میں جا کر پانی لے کر آئیں۔ جیسے ہی جناب عباس علمدار نے یہ فرمایا، بی بی زینب زاروں کے تار رونے لگی۔ غازی عباس علمدار نے فرمایا، اے میری آقا زادی، آپ کیوں رو رہی ہو؟ بی بی زینب نے فرمایا، میرے بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی، اے زینب، کوفہ اور شام کی گلیوں سے تجھے بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھ کر پھرایا جائے گا۔ میں نے بابا سے کہا، بابا جس کا عباس علمدار جیسا بھائی ہو وہ بازاروں میں کیسے جائے گی؟ لیکن آج وہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میں قیدی بھی بنوں گی، لوگ مجھ پر پتھر بھی ماریں گے۔ بس جناب کو جیسے ہی اجازت ملی، غازی علمدار مشکیزہ لیے نہر کی طرف بڑھتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ شیر کی طرح حملہ کرتے ہی فوج اشیاء بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ علم کو نہر پر لگا کر بی بی سکینہ کے خالی مشکیزے کو پانی سے بھرنا شروع کرتے ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ غازی عباس نے چلوں میں پانی بھرا، پانی کو دیکھا، پھر خیام کو دیکھا، معصوم سکینہ اور اصغر کی پیاس کو یاد کیا اور پانی کو نہر میں پھینک دیا۔ مشکیزے کو بھر کے خیموں کی طرف بڑھنا چاہا۔ شمر اور عمر بن سعد نے یہ دیکھا تو کہنے لگے، کچھ بھی ہو جائے خیموں تک پانی نہ پہنچے، حسین اور اس کے خاندان کو تڑپا تڑپا کے شہید کرنا ہے۔
کچھ سپاہی چھپ گئے اور کچھ سپاہی چاروں طرف سے غازی عباس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ غازی عباس گھوڑے پر سوار ہو کر خیموں کی طرف بڑھتے ہیں تو فوج اشقیاء غازی عباس کا نشانہ لیے تیر چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ بس عباس کی طرف یہی تمنا تھی کہ کیسے بھی کر کے پانی اپنی ابا زادی سکینہ تک پہنچا دوں۔ تیروں کی بارش میں جناب آگے بڑھتے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کر وار کیا، جناب غازی عباس کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مولا عباس نے علم اور مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں تھام لیا اور خیموں کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کسی ظالم نے چھپ کر دوبارہ وار کیا اور جناب غازی عباس کا دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ بس جناب اس مشکیزے کو سنبھال کر آگے بڑھ رہے ہیں کہ ہزاروں تیروں کی بارش جناب غازی عباس کے جسم پر ہوئی۔ تاریخ نے لکھا ہے، غازی عباس کے چہرے پر، جسم پر تیر لگنا شروع ہو گئے۔ ایک تیر جناب کی آنکھ میں لگا اور مشکیزے پر تیر لگنے سے پانی بہنا شروع ہو گیا۔ غازی عباس نے بہتی ہوئی مشعل کو دیکھا، خیموں کی طرف منہ کر کے فرمایا، میرے مولا مجھے معاف کرنا، اتنے میں کوئی ظالم غازی عباس کے سر پر وار کرتا ہے۔ جناب اس گھوڑے کے زن سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ وہاں یہ منظر جب امام حسین علیہ السلام نے دیکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور نہر کی طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ جناب عباس کے سر مبارک کو اپنی گود میں رکھتے ہوئے ہیں۔ اتنی دیر میں جناب عباس فرماتے ہیں، مجھے معاف کرنا، میں نے کوشش تو بہت کی لیکن میں اپنی شہزادی سکینہ تک پانی نہیں پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ہم پیاسے رہ کر اللہ کے دین پر قربان ہو جائیں اور ہماری پیاس کو قیامت تک یاد رکھا جائے۔ پھر غازی عباس فرماتے ہیں، اے میرے مولا، آپ کے غلام نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس میرے بھائی حکم کرو۔ جناب غازی عباس نے فرمایا، اے میرے مولا، میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ جب میں پیدا ہوا تو سب سے پہلے میں نے آپ کی زیارت کی تھی۔ آج میں اس جہاں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ میرے مولا، میری خواہش ہے کہ میں آخری وقت میں آپ کی زیارت کروں، لیکن ایک آنکھ میں تیر لگا ہے اور دوسری آنکھ میں خون بھرا ہے۔ میرے مولا، اگر زحمت نہ ہو تو میری ایک آنکھ سے خون کو صاف کریں تاکہ میں آپ کی زیارت کر سکوں۔ اللہ گواہ ہے، میں آپ کو کبھی تکلیف نہ دیتا اگر اس غلام کے پاس بازو ہوتے۔ امام حسین علیہ السلام نے غازی عباس کی آنکھ سے خون کو صاف کیا۔ غازی عباس نے اپنے آقا حسین کی زیارت کی۔ پھر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ایک میری بھی خواہش ہے، پوری زندگی میں تو مجھے آقا حسین، مولا حسین کہہ کر بلاتا رہا، عباس آج مجھے بھائی کہہ کر بلا۔ جناب عباس مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں اور چیخ کر روتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میری ماں، مجھے معاف کر دینا کہ یہ غلام اپنے آقا کو بھائی کہنے جا رہا ہے۔ بس جناب عباس اس دار فانی سے دار البقا کی طرف کوچ کرتے ہیں۔ یزیدی فوج خوشی سے جھوم جاتی ہے، اور جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام بھی شہادت کا جام پی چکے، سروں کو کاٹ کے نیزوں پر سوار کیا جا رہا تھا، سب کے سر نیزے پر سوار کیے جا رہے تھے۔ جناب غازی عباس کا کٹا ہوا سر جس نیزے پر سوار کرتے تھے ایک جھٹکے سے نیچے گر جاتا تھا۔ فوج یزید حیران ہو گئی کہ سارے سر نیزے پر کھڑے ہیں، یہ سر کیوں بلند ہے؟ تو امام سجاد سے پوچھنے لگے۔ امام سجاد غازی عباس کے سر کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، چچا عباس، یہ ظالم پوچھتے ہیں کہ تمہارے چچا کا سر نیزے پر سوار کیوں نہیں ہوتا؟ چچا عباس کے سر سے آواز آئی، اے میرے مولا سجاد، میرے آقا زادیاں بے پردہ کھڑی ہیں، میں نے کبھی رسول اللہ کی نواسیوں کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، آج کیسے ہو سکتا ہے میرا سر ان کے سر سے بلند ہو؟ میں وفا لکھوں تو عباس لکھا جاتا ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ اریبہ وائس چینل دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کریں، لبیک یا حسین ضرور لکھ کر جائیے گا، اور مزید اسلامک ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اریبہ وائس کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے گا۔ اپنے سے جڑے اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔